الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأحبابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله المولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله
قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم تو دین ہدا اور بدنام ہوگا. اگر سن سکو تم تو روح محمد خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے. اگر سن سکو تم تو روح محمد خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے. یہی ہے جو قول و عمل کی دورنگی بہت درد انگیز انجام ہوگا. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ میلاد و سیرت کے جلسے بظاہر ہیں بام سعادت کے زینے. یہ سچ ہے کہ نعت محمد کے موتی ہے ایمان کی انگشتری کے نگینے. مگر اے قصیدہ گرو یہ تو سوچو، مگر اے قصیدہ گرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت ہی کیا ہے. بنے ہیں کہیں نقش آب روا پر، چلے ہیں کہیں خشکیوں میں سفینے. اور میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کی حیات مقدس کو دیکھو، ملے گی سراپا جہاد مسلسل. نبی کی حیات مقدس کو دیکھو، ملے گی سراپا جہاد مسلسل. وفا کی صلابت میں فولاد و آہن، کرم کی لطافت میں رحمت مکمل. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا. یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے ابھارا. یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے اٹھایا. یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹتی تھی کایا نشینوں، پلٹتی تھی صحرا نشینوں کی کایا. وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہ. اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا. نفاق زبان عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا. خبر دے رہا ہے یہ محمد کا اسوہ، خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا.
اور عزیزان گرامی، میں آپ سے کہوں گا کہ خدا را اپنے آپ کو سنبھالو. اٹھو مومنو آج سے عہد کر لو. اٹھو مومنو آج سے عہد کر لو. حبیب خدا کی اطاعت کریں گے. خراج عقیدت کے پہلو بے پہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کریں گے. اور میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا مسلمانوں کہ ذوق اطاعت سے خالی عقیدت نہیں صرف بازیگری ہے. یہ ذوق اطاعت سے خالی عقیدت نہیں صرف بازیگری ہے. جو ایثار و اقدام سے جی چرائے محبت نہیں صرف بازیگری ہے. صدر محترم، معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں ایک طالب علم آپ حضرات کے درمیان میں دوبارہ حاضری کا شرف ہوا. اللہ تبارک و تعالی مجھ جیسے حقیر ادنا طالب علم کو صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی اور آپ کو بھی. یہاں معزز علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے کیا عرض کروں گا، وہ میرے بڑے ہیں، میں ان کا چھوٹا، ایک بہت چھوٹا طالب علم ہوں، ان کا شاگرد ہوں. میں تو ان سے صرف یہ عرض کروں گا کہ وہ میری کوتاہیوں پر نظر رکھے اور ہو سکے تو میری اصلاح فرما دے. میں آپ سے بھی ادباً ہی عرض کروں گا مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند آیات کا میں نے خطبے میں سہارا لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث شریفہ کا میں نے خطبے میں سہارا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس آیات میں، اپنی ان آیات کے اندر امت مسلمہ کو کیا خطاب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان آیات کے ذریعے سے مسلمانوں تک کیا پیغام پہنچانا چاہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان فرمانات کے ذریعے سے اپنی امت کو کیا سمجھانا چاہا، اپنی امت کے دل میں کیا بات ڈالنی چاہیے. چند باتیں اسی سلسلے میں عرض کروں گا اور اپنی بات کو ختم کر دوں گا. ابھی میرے مشفق و محترم دوسرے مقرر نوجوان بھی باقی ہے. بڑی مختصر سی میری گفتگو ہوگی، لمبا چوڑا وعد مجھ سے ہوتا بھی نہیں. بس آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے بھائی انشاءاللہ. اور یہ جو 4-5 آدمی برادری سے باہر کھڑے ہیں یہ بھی آگے آ جائیں تو بہتر ہوگا. جو پیچھے بیٹھے بالکل ایسا لگتا ہے ایلٹی کی برادری نے انہیں باہر نکال دیا. ایک واقعہ سناؤں. 4 آدمی رات کو ایک جگہ قیام کیا. چاروں کے دل میں بات آئی یار آج کھیر بنانی چاہیے. چاروں نے کھیر بنا لی. جب کھیر بن کے تیار ہو گئی تو چاروں نے یہ فیصلہ کیا صبح کو ٹھنڈی جب ہو جائے گی کھیر تب کھائیں گے، مزہ آئے گا. گرمی میں ٹھنڈی کھیر کا مزہ آئے نہیں، بولے گے ابھی گرم گرم ہے، جب صبح ٹھنڈی ہو جائے گی تب مزہ آئے گا. چاروں سو گئے. ان میں سے کوئی چلاک تھا جیسے ہمارے بھائی صلاح الدین، اور رات کو اٹھے اور انہوں نے ساری کھیر چمیٹ ڈالی. پوری دیگچی کی کھیر ختم. جب صبح ہوئی تو چاروں اٹھ گئے. جب چاروں صبح اٹھے تو چاروں کے چاروں اپنا خواب بیان کریں. ایک بولا، اس نے سوچا یار میں اگر بیان کروں گا تو میری عظمت بڑھے گی، مجھے کھیر زیادہ مل جائے گی. تو ایک کہنے لگا آج رات میں نے دیکھا کہ میں مکے کی سیر کر رہا ہوں، بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہوں. تو دوسرا کہنے لگا ارے یار آج رات میں نے بھی خواب دیکھا کہ کیا، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نبی کے روزے کی زیارت کر رہا ہوں. تیسرا بولا آج رات میں نے بھی ایک خواب دیکھا کہ کیا، کہ میں آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں. اب صلاح الدین یا چپ ہے، یہ بولتے نہیں. تو تینوں نے ان سے کہا صلاح الدین تم بھی بولو، تم نے کیا دیکھا؟ تو صلاح الدین بولے بھائی میں کہیں سیر کو تو گیا نہیں تھا، لیکن رات میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ 2 آدمی لمبے لمبے لٹھ لے کر میرے پاس آئے اور مجھ سے آ کر یہ کہا کہ یہ کھیر کھا ورنہ ماریں گے بہت. اب میں مجبور ہو گیا، میں نے کھیر کھانی شروع کر دی. مجھ سے کھائی بھی نہیں جا رہی تھی لیکن زبردستی میں نے کھیر کو لمیٹا اور اس کے بعد اسے کھایا، چاٹا اور اس کے بعد سو گیا. اب تینوں غصے میں آ گئے، ارے کم بخت ہمیں بلا لیتا، ہم بھی تھوڑی سی کھا لیتے. وہ بولا میں تمہیں کہاں سے کھلا دیتا، یہ تو مکے میں بیٹھا تھا، یہ مدینے میں تھا اور یہ آسمان کی سیر کر رہا تھا. کھیر یہاں تھی بھائی، انہیں کیسے کھلا دیتا؟ تو میں آپ کے ان برادران سے جو باہر بیٹھے ہیں، کھیر جو ہے اس مجمع کے درمیان ہے نہیں ہے،
مجمع سے جڑو گے تو کھیر ملے گی انشاءاللہ؟ تو گزارش کروں گا جو مجمع سے ادھر ادھر ہوں وہ قریب آ کر بیٹھے. یہ نبی کی مجلس کے بھی ادب کے خلاف. بہرحال قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ آئیے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کا ترجمہ سنتے چلے. میرا اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جن لوگوں نے ہمارے معاملے میں جد و جہد کی، جن لوگوں نے ہمارے معاملے میں محنت کی، جن لوگوں نے اپنی دل جان سے ہمارے معاملے کو آگے بڑھایا، انہوں نے ہمارے دین کی اشاعت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم انہیں اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتلا دیں گے. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے اپنا لو اور جس بات سے تم کو منع کر دے اس سے باز آ جاؤ. تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا اے کملی اوڑھنے والے پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑے کھڑے ہو لیا کرو، تمہارے پاؤں سوج جایا کرتے ہیں، آپ کے پاؤں پر ورم آ جایا کرتا ہے. یا رسول اللہ پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. مسلمانوں میرے نبی نے کیا جملے بیان کیے؟ فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. اے ابو سفیان یاد رکھنا میں دنیا کی تمام تر عزتیں، آخرت کی تمام تر عزتیں تمہارے سامنے لے کر آیا ہوں. ہاں مسلمانوں میرے نبی نے اپنی زبان سے یہ اعلان کیا فقیری سے بچ کر اگر کوئی آدمی مالداری تک پہنچنا چاہے، اگر ذلت سے بچ کر کوئی آدمی عزت تک پہنچنا چاہے، اگر ناکامی سے بچ کر کوئی آدمی کامیابی کے زینے تک پہنچنا چاہے، اگر منزل کے بھٹکنے سے بچ کر انسان صحیح راستے پر جانا چاہے، اگر دنیا کے اندر انسان حکومت چاہے، بادشاہت چاہے، عزت چاہے، ذلت سے بچنا چاہے، تو میرے نبی نے بیان فرمایا کہ یاد رکھنا صرف وہ میرا طریقہ ہے، وہ میری اطاعت ہے. میرا اللہ خود قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرماتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ. صرف ایک راستہ ہے، ایک دروازہ ہے. میں نے دنیا کے تمام تر دروازے بند کر دیے ہیں، اب کہیں سے منزل کا کوئی راستہ نہیں کھلا ہے. ایک ہی دروازہ، ایک ہی راستہ، اسی دروازے سے اگر کوئی آئے گا تو کامیابی کی منزل تک پہنچے گا. اگر اسی دروازے کی کنجی کھٹکھٹائے گا تو منزل کی کامیابی تک پہنچے گا. وہ دروازہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دروازہ. آپ کی سنتیں، آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ یہ فرماتا ہے میں نے رسول کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. مسلمانوں یہ کون ہے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں مسلمانوں آج میرے دل سے نبی کی عظمت نکل گئی، ہمارے دل سے نبی کی عظمت نکل گئی. نبی کے مقام کو ہم نے قرآن میں نہ پڑھا، نبی کی عظمت کو ہم نے اللہ کی زبان سے نہ سمجھا. ہم نے بس یہ سن لیا کہ نبی ہمارے آقا آخری نبی، ان سے بڑا کوئی نبی نہیں. ہم نے اپنی عظمت کو نہ پہچانا، نبی کی عظمت کو نہ پہچانا. اے مسلمانوں آؤ میں آپ کو بتلاتا چلوں میرے نبی کا درجہ کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمت اللہ کی نظر میں کیا ہے، اللہ کا قرآن نبی کی عظمت کے بارے میں کیا کہتا ہے. آئیے مسلمانوں علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا یوں ارشاد فرمایا جس ربیع الاول کے مہینے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں اللہ نے اتنا اونچا مقام بنایا، اتنا اونچا مقام بنایا. فرمایا اس ربیع الاول سے لے کر دوسرے ربیع الاول تک اللہ نے کسی ماں کو بیٹی عطا نہیں فرمائی، ہر ایک کو لڑکا ہی عطا فرمایا. اتنا خوش اللہ. اور فرمایا پوری دنیا میں اعلان کر دیا ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں تک پہنچی اور مبارکباد پیش کی. ہاں
اور اللہ نے کسی بھی نبی کو اتنا نہیں نوازا جتنا کہ میرے نبی کو نوازا. ہر نبی کو نوازا گیا, ہر نبی کو انعام و اکرام دیے گئے, لیکن میرے نبی کے برابر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو اپنی صفات میں شریک نہیں کیا, اپنی صفاتی نام سے نہیں پکارا, لیکن میرے نبی کو پکارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم, تمہارا رب رحمت کرنے والا, تمہارا رب تو بڑا مہربان ہے. اور میرے نبی کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا عزیز علیکم ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے نبی کو بھی رؤوف کہا, میرے نبی کو بھی رحیم کہا. آگے چلو مسلمانوں, کسی بھی نبی کی اللہ نے قرآن میں قسمیں نہیں کھائی, لیکن اللہ نے میرے نبی کی قسم کھائی. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے میرے نبی تیری جان کی قسم, تیری عزت کی قسم, تیری جوانی کی قسم, میرے نبی کی جوانی کی قسم بھی اللہ نے کھائی. آگے چلو مسلمانوں, کسی بھی نبی کے شہر کی قسم اللہ پاک نے کہیں بھی نہیں کھائی, لیکن میرے نبی کے شہر کی قسم بھی کھائی گئی. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لا اقسم بهذا البلد. اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کی بزرگی کی قسم کھائی. اللہ کا قرآن خود بیان فرماتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ نے آپ کی رسالت کی بھی قسمیں کھائیں, کسی نبی کی رسالت کی قسم نہیں کھائی. قرآن اٹھاؤ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ہاں مسلمانوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 6 مہینے تک آسمان سے جبریل نہ اترے, اللہ کی کوئی وحی نہ آئی. تو قریش مکہ یہ کہنے لگے کہ محمد تو کن اللہ تو ناراض ہو گیا, محمد کا خدا تو روٹ گیا. تو اللہ کے نبی کے اوپر وحی اتری اور اللہ نے فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى. فرمایا تیرے روشن دن کی قسم, فرمایا رات کی تاریخ کی قسم, فرمایا دنیا بھی تیرے لیے, آخرت بھی تیرے لیے. نہ تیرا رب تجھ سے بچھڑا, نہ تجھ سے ناراض ہوا, نہ تجھ سے خفا ہوا, اور نہ ہی تجھے چھوڑا. اور آخرت تیری دنیا سے بہتر ہے, اور ان قریب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اور اس کا دوسرا ترجمہ جو امام رازی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں وہ ترجمہ کیا والضحى, اے میرے پیارے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم. اے اللہ کا قرآن تو دیکھو, کاش تم عربی زبان کو جانتے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی قسم اللہ نے کھائی. کیا پیارا انداز, اللہ نے فرمایا والضحى, اے میرے پیارے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, اور تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعك ربك وما قلى, ارے میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں, میں تجھ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں, میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں. دنیا بھی تیرے لیے, آخرت بھی تیرے لیے, ان قریب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. ارے مسلمانوں, پوری دنیا سے اعلان کرے, آدم بھی یہ کہے, تمام انبیاء کہیں, پوری دنیا کہے اللہ تو راضی ہو جا, اور اللہ بھی یہ کہے اے دنیا والوں مجھے راضی کر لو. لیکن میرا اللہ اپنی نبی سے یہ فرمائے اے محمد, اے میرے حبیب تو مجھ سے راضی ہے. کتنا اونچا مقام. اس کی غلامی چھوڑ کر کہیں عزت مل سکتی ہے, اس کی سنتوں کو چھوڑ کر کہیں عزت مل سکتی ہے. مسلمانوں, اللہ کا قرآن اٹھاؤ. اللہ نے داؤد کے بارے میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فرمایا خواہشات کی اتباع نہ کرنا. اے داؤد, ہم نے تجھے حکومت دے دی, تجھے سلطنت دے دی, تجھے عزت دے دی, لیکن یاد رکھنا باہر کی غلامی نہ کرنا. لیکن میرے نبی کے متعلق اللہ خود اعلان کرتا ہے وما ينطق عن الهوى, میرا نبی خواہش. اے میرے پالنہار, نبی کے پاؤں میں گدگدی کر دو, نبی کے سر مبارک میں کھجلا دو, نبی کی آنکھ کھل جائے گی. میرے اللہ نے فرمایا یہ اٹھانے کا انداز بھی پرانا ہو گیا. اے جبریل, آج بلانے والی ذات بھی نرالی, آج جانے والی ذات بھی نرالی, تو اٹھانے کا انداز بھی نرالا ہونا چاہیے. فرمایا تو پھر یا اللہ میں کون سا طریقہ اختیار کروں. میرے اللہ نے فرمایا جبریل اپنے سر کو نبی کے قدموں میں رکھ دو, میرے نبی
نبی کی آنکھ کھل جائے. نبی کی آنکھ کھلی. فرمایا جبریل کیا ماجرا ہے؟ یا نبی اللہ، اللہ نے ملاقات کے لیے بلایا. جنتی براق لایا گیا، سواری کی گئی، بیت المقدس پر پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھائی، امام الانبیاء بنے، نبیوں کا امام بنایا گیا. اور اس کے بعد مسلمانوں جانتے ہو کیا ہوا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک سائنس کی تحقیق بیان کی کہ سائنس اس زمین کے خلے کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ آسمان کتنی اونچائی کے اوپر ہے. لیکن جب یہ میرا نبی اس دنیا سے آسمان کے اوپر گیا، میرے نبی نے پہلا قدم رکھا تو پہلے آسمان کے اوپر گیا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان کے اوپر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. نبی نے دوسرا قدم اٹھایا، دوسرے آسمان کے اوپر گیا. حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں. نبی نے تیسرا قدم اٹھایا، تیسرے آسمان کے اوپر گیا. حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں. نبی نے چوتھا قدم اٹھایا، چوتھے آسمان کے اوپر پہنچا. حضرت ادریس علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں. نبی نے 5واں قدم مبارک اٹھایا، 5ویں آسمان کے اوپر پہنچا. حضرت ہارون علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں. نبی نے 6واں قدم اٹھایا، 6 آسمان کے اوپر پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں. نبی نے 7واں قدم اٹھایا، 7ویں آسمان کے اوپر قدم پہنچا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف فرمائے. وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے ہوئے. کہاں پر؟ بیت المعمور سے ٹیک لگائے. بیت المعمور کون سی جگہ ہے؟ یہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے. ٹھیک بیت اللہ کی سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور، یہ فرشتوں کی عبادت گاہ. جو فرشتہ اس میں ایک مرتبہ عبادت کے لیے داخل ہو گیا، قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں. جو ایک مرتبہ چلا گیا دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا. یہ اس بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام. نبی آگے بڑھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بابن صالح. اور اس کے بعد یہاں ان کا استقبال ہوا. یہاں سے آگے چلیں، سدرۃ المنتہا ایک مقام آیا. مسلمانوں، یہ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے، یہاں سے جانے والی چیزیں وہاں پر رک جاتی ہیں، اوپر سے آنے والی چیزیں وہاں آ کر رک جاتی ہیں. بہرحال سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبریل کے قدم رک گئے. فرمایا یا نبی اللہ، اس سے ایک قدم میں آگے نہیں بڑھا سکتا. اگر ایک قدم میں نے آگے رکھا تو اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا کر خاکستر کر دے. آئے ہے بچپن میں ساتھ دیا جبریل نے، جوانی آئی تو جبریل نے ساتھ دیا، جنگ کے میدان آئے تو جبریل نے ساتھ دیا، ماں گزر گئی تو جبریل ساتھ رہے، دنیا سے روٹ کر دنیا چلی گئی، ہم سے روٹ کر دنیا چلی گئی تو جبریل نے ساتھ دیا. آج یہاں تنے تنہا لا کر چھوڑ دیا. جبریل کہاں جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ، اس سے آگے میری رسائی نہیں. آئے ہائے، اب یہاں سے آگے نبی کیسے گئے؟ روایات میں آتا ہے اللہ کی جانب سے ایک تخت نمودار ہوا. آپ علیہ السلام اس کے اوپر جلوہ افروز ہوئے. اللہ نے اپنی امر کن قدرت کے ساتھ نبی کو اوپر اٹھایا اور نہ جانے کتنا اونچا اٹھایا، نہ جانے کتنا اونچا اٹھایا. ایک جگہ آئی شریف الاقلام، قلم کے چلنے کی آواز، قلم کے لکھنے کی آواز. ہاں مسلمانوں، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا اکتب، تو لکھنا شروع کر دے. اس نے کہا ماذا تکتب؟ یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا تقادیر، میں دنیا بنانا چاہتا ہوں تو دنیا کی تقدیر لکھ دے. میں دنیا بنانا چاہتا ہوں. مسلمانوں، یہ شریف الاقلام ایک جگائی، نبی اسے بھی چھوڑ کر آگے چلے گئے. اللہ کا عرش آ گیا. اب اللہ کا جب عرش قریب آیا تو اللہ کے عرش کے اوپر 70,000 پردے. کتنے پردے؟ 70,000 پردے.
اللہ نے تمام پردوں کو ہٹایا، یہ پردہ ہٹاؤ، وہ پردہ ہٹاؤ، یہ بھی ہٹاؤ، یہ بھی ہٹاؤ، 70,000 پردے اللہ نے ہٹا دیے اور اپنے نبی سے فرمایا یا حبیبی ادن منی، یا حبیبی ادن منی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اللہ کے نبی اتنے قریب ہوئے ایک کمان یا دو کمان کا فاصلہ رہ گیا اور اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میرے قریب آ جا میرے قریب آ جا، یا حبیبی ادنو منی۔ ایک ماں اپنے لال سے کہتی ہے میرے لال میری باہوں میں سمٹ جا، تجھے دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا، اے میرے لال آ جا میری باہوں میں سمٹ جا، میں تجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دوں، تجھے پانی پلا دوں۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے پیارے حبیب سے، اپنے نبی سے، اپنے محمد سے۔ فرمایا یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب میرے قریب آ جا۔ جس کا اتنا اونچا مقام ہو اسے چھوڑ کر کامیابی مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ ہم نے چھوڑ دیا۔ دنیا میں ذلیل کیوں ہے بھائی؟ اسی لیے ذلت اور رسوائی کے غار میں کیوں چلے گئے؟ اسی لیے دنیا میں مال بڑا کمایا، دنیا میں بدیش جاتے ہیں ہم ہی لوگ، پیسہ کما کر لاتے ہیں، عالی شان بنگلے بناتے ہیں ہم ہی لوگ مسلمانوں، دنیا کے اندر عزت کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کیا اللہ نے عزت دی؟ ہرگز نہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا عزت کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کا اسوہ، میرے نبی کے طریقے کو اپنا لو، اللہ تمہیں پوری دنیا میں عزت دے گا۔ مسلمانوں عزت کیوں نہ ملے؟ دنیا کی ہر شے اللہ کے نبی کو مانے۔ یاد کرو وہ زمانہ، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، وہ یہ بیان فرماتے ہیں ایک روز میں اپنے گھر سے نکلا اور میری حالت بھوک کی حالت تھی، مجھ سے اپنے گھر میں نہ رہا گیا، اور سردی کا زمانہ نہ تھا، بڑی گرمی کا زمانہ تھا اور رات کا وقت تھا۔ جب میں آگے چلا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے راستے میں مل گئے۔ میرے نبی نے مجھ سے سوال کر لیا اے علی تم اس رات کے عالم میں کہاں چلے جا رہے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا یا نبی اللہ آج بھوک کی حالت ہے، کیا بتاؤں، مجھ سے اپنے گھر میں نہ رہا گیا اس لیے باہر نکل آیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا علی اگر تو بھوکا ہے تو محمد رسول اللہ بھی بھوکا ہے، آگے چلتے چلے۔ کچھ اور صحابہ مل گئے، وہ بھی بھوک کی حالت کے اندر تھے، مسلمانوں وہ بھی آگے چلے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زبان کے اوپر یہ جملے آئے او علی یہ تو سردی کا زمانہ ہے، کھجور کا بھی زمانہ نہیں، یہ تو گرمی کا زمانہ ہے، سردی کے زمانے میں کھجوریں آیا کرتی ہیں۔ نبی کو ایک سامنے درخت دکھائی دیا، وہ کھجور کا درخت تھا، نہ اس پہ کھجوریں تھی۔ میرے نبی نے علی سے فرمایا علی جاؤ اور اس کھجور کے درخت سے کہو کہ اللہ کا رسول کھجور طلب کرتا ہے۔ حضرت علی تشریف لے گئے اور کھجور کے درخت سے کہا اے کھجور کے درخت یا ایھا النخلہ، اللہ کا نبی کھڑا ہے، اللہ کا پیغمبر کھڑا ہے، اللہ کا رسول کھڑا ہے اور اس نے تجھ سے کھجور کا سوال کیا ہے۔ علی فرماتے ہیں میری نگاہوں نے دیکھا اس کھجور کے درخت سے تازہ کھجوریں جھڑنے لگیں۔ اس نبی کی غلامی کو چھوڑ کر کامیابی مل سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ یہ بیان فرماتے ہیں ایک دن میں نبی کے ساتھ تھا، میں آگے چلا تو نبی کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی تو آپ کے لیے کوئی آڑ کی جگہ نہ تھی، تو میرے نبی نے فرمایا ارے جابر جاؤ اور ان جھاڑیوں سے کہو کہ یہ آپس میں مل جائیں، محمد رسول اللہ قضائے حاجت سے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر فرماتے ہیں میں جھاڑیوں کے قریب گیا اور میں نے جا کر کہا اے درختوں اے جھاڑیوں اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور یہ اعلان فرماتے ہیں کہ تم آپس میں مل جاؤ، نبی کو قضائے حاجت سے فارغ ہونا ہے۔ رب کعبہ کی قسم جابر کی آنکھوں نے دیکھا وہ تمام تر جھاڑیاں آپس میں مل گئی اور نبی کے لیے آڑ کا مقام کھڑا کر دیا۔ جب نبی قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو وہ تمام تر جھاڑیاں یکے بعد دیگر اپنی جگہوں پر چلی گئی۔ اس کی غلامی چھوڑ کر عزت مل سکتی ہے بھائیو؟ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے اس کی غلامی چھوڑ کر؟
کہاں عزت ملے گی اس کی غلامی چھوڑ کر. ارے مسلمانوں، ہاں یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم نے ان کے مرتبے کو نہ جانا، ہم نے ان کے مقام کو نہ پہچانا. ارے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نبی کی غلامی کر لی. اللہ نے اس غلامی کے نتیجے میں انہیں کہاں پہنچا دیا کہ آسمان سے فرشتے اترنے لگے، آسمان سے سلام آنے لگے. ہاں مسلمانوں، حضرت سعد ابن معاذ ابن جبل کا انتقال ہوا. حضرت جبریل دنیا میں تشریف لائے اور یوں فرمایا، یا نبی اللہ، آج دنیا سے کون فوت ہوا ہے؟ فرمایا کیا بات ہے کہ اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم رہا ہے. فرمایا کیا ماجرا ہے یا نبی اللہ، آج کس کا انتقال ہوا ہے؟ فرمایا آج سعد ابن معاذ ابن جبل کا انتقال ہوا. اوئے ہائے، میرے نبی نے فرمایا ماذا فعل سعد، ارے یہ سعد کا کیا بنا، کیا ہوا؟ فرمایا یا نبی اللہ، سعد تو زخمی تھا. میرے نبی نے فرمایا دیکھو، پتا چلا حضرت سعد تو زخمی تھے، شہید ہو گئے. میرے نبی جلدی جلدی چلنے لگے، حضرت سعد کی طرف دوڑنے لگے. آپ کے کاندھوں کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، وہ بھی گرنے لگی. آپ کے تسمے، آپ کے جوتے ٹوٹ رہے تھے اور آپ جلدی جلدی دوڑ رہے تھے اور یوں فرما رہے تھے میرے صحابہ جلدی جلدی آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے فرشتے سعد کو ہم سے پہلے نہ اٹھا لیں اور ہم سے پہلے ہی غسل نہ کرا دے اور ہم سعد کے غسل سے محروم نہ ہو جائیں. یہ کہاں کس نے پہنچایا یہاں تک؟ نبی کی غلامی نے. حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی کا انتقال ہوا. مسلمانوں، تاریخ یہ بیان کرتی ہے جب ان کا انتقال ہوا تو یہ مدینے میں تھے اور محمد رسول اللہ غزوہ تبوک کے موقع پر تبوک میں تھے. حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. ہاں مسلمانوں، نبی پاک علیہ السلام نے جب صبح کا سورج دیکھا تو اس کی چمک بڑی ہوئی تھی، اس کی روشنی بڑی ہوئی تھی. میرے نبی نے جبریل سے سوال کر لیا، اے جبریل یہ تو بتا یہ کیا ماجرا ہے، آج کا سورج بڑا چمکدار ہے. فرمایا یا نبی اللہ، یہ سورج کی چمک نہیں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ معاویہ ابن معاویہ لیثی کا انتقال ہو گیا اور ان کے جنازے کے لیے اللہ نے آسمان سے 70,000 فرشتے ایسے اتارے ہیں جن کا آج سے پہلے زمین کے اوپر قدم نہیں رکھا گیا. اور اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں. میرے نبی نے فرمایا وہ مدینے میں تبوک میں حضرت جبریل نے جنازہ اٹھایا، سامنے کر دیا، نبی نے نماز جنازہ پڑھائی، جنازے کو وہیں رکھ دیا گیا. مسلمانوں، یہ کس نے پہنچایا؟ یہ نبی کی غلامی نے یہاں تک پہنچایا. حضرت عمرو ابن جموح شروع کے اندر شرع صدر نہیں ہوا، اسلام لے کر نہیں آئے، ایمان لے کر نہیں آئے. بیٹا مسلمان ہو گیا، بیٹے نے کافی سمجھایا لیکن باپ نہ مانا. ایک دن بیٹے نے کیا کیا، باپ کے بت کو اٹھایا اور باہر لے جا کر کوڑی پر پھینک دیا. باپ کی صبح کو آنکھ کھلی، ارے میرا بت کہاں چلا گیا؟ میرا اے میرے پالنہار، نبی کے پاؤں میں گدگدی کر دو، نبی کے سر مبارک میں کھجلا دو، نبی کی آنکھ کھل جائے گی. میرے اللہ نے فرمایا یہ اٹھانے کا انداز بھی پرانا ہو گیا. اے جبریل، آج بلانے والی ذات بھی نرالی، آج جانے والی ذات بھی نرالی، تو اٹھانے کا انداز بھی نرالا ہونا چاہیے. فرمایا تو پھر یا اللہ میں کون سا طریقہ اختیار کروں؟ میرے اللہ نے فرمایا جبریل اپنے سر کو نبی کے قدموں میں رکھ دو، میرے نبی کی آنکھ کھل جائے. نبی کی آنکھ کھلی. فرمایا جبریل کیا ماجرا ہے؟ یا نبی اللہ، اللہ نے ملاقات کے لیے بلایا. جنتی براق لایا گیا، سواری کی گئی، بیت المقدس پر پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھائی، امام الانبیاء بنے، نبیوں کا امام بنایا گیا. اور اس کے بعد مسلمانوں جانتے ہو کیا ہوا؟
ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک سائنس کی تحقیق بیان کی کہ سائنس اس زمین کے خلے کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ آسمان کتنی اونچائی کے اوپر ہے، لیکن جب یہ میرا نبی اس دنیا سے آسمان کے اوپر گیا، میرے نبی نے پہلا قدم رکھا تو پہلے آسمان کے اوپر گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان کے اوپر استقبال کے لیے کھڑے ہیں، نبی نے دوسرا قدم اٹھایا، دوسرے آسمان کے اوپر گیا۔ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں، نبی نے تیسرا قدم اٹھایا، تیسرے آسمان کے اوپر گیا۔ حضرت ہارون علیہ حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں، نبی نے چوتھا قدم اٹھایا، چوتھے آسمان کے اوپر پہنچا۔ حضرت ادریس علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں، نبی نے پانچواں قدم مبارک اٹھایا، پانچویں آسمان کے اوپر پہنچا۔ حضرت ہارون علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں، نبی نے چھٹا قدم اٹھایا، چھٹے آسمان کے اوپر پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں، نبی نے ساتواں قدم اٹھایا، ساتویں آسمان کے اوپر قدم پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف فرمائے، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں پر؟ بیت المعمور سے ٹیک لگائے۔ بیت المعمور کون سی جگہ ہے؟ یہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ ٹھیک بیت اللہ کی سیدھ میں اوپر، ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور، یہ فرشتوں کی عبادت گاہ۔ جو فرشتہ اس میں ایک مرتبہ عبادت کے لیے داخل ہو گیا، قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جو ایک مرتبہ چلا گیا دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ یہ اس بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نبی آگے بڑھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بابن صالح، اور اس کے بعد یہاں ان کا استقبال ہوا۔ یہاں سے آگے چلیں، سدرۃ المنتہا ایک مقام آیا۔ مسلمانوں، یہ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے، یہاں سے جانے والی چیزیں وہاں پر رک جاتی ہیں، اوپر سے آنے والی چیزیں وہاں آ کر رک جاتی ہیں۔ بہرحال سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبریل کے قدم رک گئے۔ فرمایا یا نبی اللہ، اس سے ایک قدم میں آگے نہیں بڑھا سکتا، اگر ایک قدم میں نے آگے رکھا تو اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا کر خاکستر کر دے۔ آئے ہے، بچپن میں ساتھ دیا جبریل نے، جوانی آئی تو جبریل نے ساتھ دیا، جنگ کے میدان آئے تو جبریل نے ساتھ دیا، ماں گزر گئی تو جبریل ساتھ رہے، دنیا سے روٹ کر دنیا چلی گئی، ہم سے روٹ کر دنیا چلی گئی تو جبریل نے ساتھ دیا۔ آج یہاں تنے تنہا لا کر چھوڑ دیا، جبریل کہاں جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ، اس سے آگے میری رسائی نہیں۔ آئے ہائے، اب یہاں سے آگے نبی کیسے گئے؟ روایات میں آتا ہے اللہ کی جانب سے ایک تخت نمودار ہوا، آپ علیہ السلام اس کے اوپر جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ نے اپنی امر کن قدرت کے ساتھ نبی کو اوپر اٹھایا، اور نہ جانے کتنا اونچا اٹھایا، نہ جانے کتنا اونچا اٹھایا۔ ایک جگہ آئی شریف الاقلام، قلم کے چلنے کی آواز، قلم کے لکھنے کی آواز۔ ہاں مسلمانوں، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا اکتب، تو لکھنا شروع کر دے۔ اس نے کہا ماذا تکتب، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا تقادیر، میں دنیا بنانا چاہتا ہوں تو دنیا کی تقدیر لکھ دے، میں دنیا بنانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، یہ شریف الاقلام ایک جگائی، نبی اسے بھی چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ اللہ کا عرش آ گیا۔ اب اللہ کا جب عرش قریب آیا تو اللہ کے عرش کے اوپر 70,000 پردے۔ کتنے پردے؟ 70,000 پردے۔ اللہ نے تمام پردوں کو ہٹایا، یہ پردہ ہٹاؤ، وہ پردہ ہٹاؤ، یہ بھی ہٹاؤ، یہ بھی ہٹاؤ۔ 70,000 پردے اللہ نے ہٹا دیے اور اپنے نبی سے فرمایا یا حبیبی ادن منی، یا حبیبی ادن منی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اللہ کے نبی اتنے قریب ہوئے، ایک کمان یا دو کمان کا فاصلہ رہ گیا، اور اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میرے قریب آ جا،
آجا میرے قریب آجا یا حبیبی ادنو منی. ایک ماں اپنے لال سے کہتی ہے میرے لال میری باہوں میں سمٹ جا, تجھے دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا, اے میرے لال آجا میری باہوں میں سمٹ جا, میں تجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دوں, تجھے پانی پلا دوں. اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے پیارے حبیب سے, اپنے نبی سے, اپنے محمد سے. فرمایا یا حبیبی ادنو منی, میرے حبیب میرے قریب آجا. جس کا اتنا اونچا مقام ہو اسے چھوڑ کر کامیابی مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. ہم نے چھوڑ دیا. دنیا میں ذلیل کیوں ہے بھائی؟ اسی لیے. ذلت اور رسوائی کے غار میں کیوں چلے گئے؟ اسی لیے. دنیا میں مال بڑا کمایا, دنیا میں ودیش جاتے ہیں ہم ہی لوگ, پیسہ کما کر لاتے ہیں, عالی شان بنگلے بناتے ہیں ہم ہی لوگ. مسلمانوں دنیا کے اندر عزت کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں, لیکن مسلمانوں کیا اللہ نے عزت دی؟ ہرگز نہیں. میرے اللہ نے فرمایا عزت کا ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے میرے نبی کا طریقہ, میرے نبی کا اسوہ, میرے نبی کے طریقے کو اپنا لو, اللہ تمہیں پوری دنیا میں عزت دے گا. مسلمانوں عزت کیوں نہ ملے؟ دنیا کی ہر شے اللہ کے نبی کو مانے. یاد کرو وہ زمانہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, وہ یہ بیان فرماتے ہیں ایک روز میں اپنے گھر سے نکلا اور میری حالت بھوک کی حالت تھی, مجھ سے اپنے گھر میں نہ رہا گیا, اور سردی کا زمانہ نہ تھا, بڑی گرمی کا زمانہ تھا اور رات کا وقت تھا. جب میں آگے چلا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے راستے میں مل گئے. میرے نبی نے مجھ سے سوال کر لیا, اے علی تم اس رات کے عالم میں کہاں چلے جا رہے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا یا نبی اللہ آج بھوک کی حالت ہے, کیا بتاؤں, مجھ سے اپنے گھر میں نہ رہا گیا اس لیے باہر نکل آیا. تو میرے نبی نے فرمایا علی اگر تو بھوکا ہے تو محمد رسول اللہ بھی بھوکا ہے, آگے چلتے چلے. کچھ اور صحابہ مل گئے, وہ بھی بھوک کی حالت کے اندر تھے. مسلمانوں وہ بھی آگے چلے. نبی پاک علیہ السلام کی زبان کے اوپر یہ جملے آئے, او علی یہ تو سردی کا زمانہ ہے, کھجور کا بھی زمانہ نہیں, یہ تو گرمی کا زمانہ ہے. سردی کے زمانے میں کھجوریں آیا کرتی ہیں. نبی کو ایک سامنے درخت دکھائی دیا, وہ کھجور کا درخت تھا, نہ اس پہ کھجوریں تھی. میرے نبی نے علی سے فرمایا علی جاؤ اور اس کھجور کے درخت سے کہو کہ اللہ کا رسول کھجور طلب کرتا ہے. حضرت علی تشریف لے گئے اور کھجور کے درخت سے کہا اے کھجور کے درخت یا ایھا النخلہ, اللہ کا نبی کھڑا ہے, اللہ کا پیغمبر کھڑا ہے, اللہ کا رسول کھڑا ہے, اور اس نے تجھ سے کھجور کا سوال کیا ہے. علی فرماتے ہیں میری نگاہوں نے دیکھا اس کھجور کے درخت سے تازہ کھجوریں جھڑنے لگیں. اس نبی کی غلامی کو چھوڑ کر کامیابی مل سکتی ہے؟ کبھی نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ یہ بیان فرماتے ہیں ایک دن میں نبی کے ساتھ تھا, میں آگے چلا تو نبی کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی, تو آپ کے لیے کوئی آڑ کی جگہ نہ تھی. تو میرے نبی نے فرمایا ارے جابر جاؤ اور ان جھاڑیوں سے کہو کہ یہ آپس میں مل جائیں, محمد رسول اللہ قضائے حاجت سے فارغ ہونا چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت جابر فرماتے ہیں میں جھاڑیوں کے قریب گیا اور میں نے جا کر کہا اے درختوں, اے جھاڑیوں, اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور یہ اعلان فرماتے ہیں کہ تم آپس میں مل جاؤ, نبی کو قضائے حاجت سے فارغ ہونا ہے. رب کعبہ کی قسم جابر کی آنکھوں نے دیکھا وہ تمام پر جھاڑیاں آپس میں مل گئی اور نبی کے لیے ایک آڑ کا مقام کھڑا کر دیا. جب نبی قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو وہ تمام تر جھاڑیاں یکے بعد دیگر اپنی جگہوں پر چلی گئی. اس کی غلامی چھوڑ کر عزت مل سکتی ہے بھائیو؟ کہاں جاؤ گے, کہاں جاؤ گے اس کی غلامی چھوڑ کر؟ کہاں عزت ملے گی اس کی غلامی چھوڑ کر؟ ارے مسلمانوں ہاں یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم نے ان کے مرتبے کو نہ جانا, ہم نے ان کے مقام کو نہ پہچانا. ارے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نبی کی غلامی کر لی. اللہ نے اس غلامی کے نتیجے میں انہیں کہاں پہنچا دیا کہ آسمان سے فرشتے اترنے لگے, آسمان سے سلام آنے لگے. ہاں مسلمانوں حضرت سعد ابن معاذ ابن جبل کا انتقال ہوا, حضرت
حضرت جبریل دنیا میں تشریف لائے اور یوں فرمایا یا نبی اللہ آج دنیا سے کون فوت ہوا ہے؟ فرمایا کیا بات ہے کہ اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم رہا ہے۔ فرمایا کیا ماجرا ہے یا نبی اللہ، آج کس کا انتقال ہوا ہے؟ فرمایا آج سعد ابن معاذ ابن جبل کا انتقال ہو گیا۔ اوئے ہائے، میرے نبی نے فرمایا ماذا فعل سعد، ارے یہ سعد کا کیا بنا، کیا ہوا؟ فرمایا یا نبی اللہ سعد تو زخمی تھا۔ میرے نبی نے فرمایا دیکھو پتا چلا حضرت سعد تو زخمی تھے، شہید ہو گئے۔ میرے نبی جلدی جلدی چلنے لگے، حضرت سعد کی طرف دوڑنے لگے۔ آپ کے کاندھوں کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، وہ بھی گرنے لگی۔ آپ کے دستس میں آپ کے جوتے ٹوٹ رہے تھے اور آپ جلدی جلدی دوڑ رہے تھے اور یوں فرما رہے تھے میرے صحابہ جلدی جلدی آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے فرشتے سعد کو ہم سے پہلے نہ اٹھا لیں اور ہم سے پہلے ہی غسل نہ کرا دے اور ہم سعد کے غسل سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہ کہاں کس نے پہنچایا یہاں تک؟ نبی کی غلامی نے۔ حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی کا انتقال ہوا۔ مسلمانوں تاریخ یہ بیان کرتی ہے جب ان کا انتقال ہوا تو یہ مدینے میں تھے اور محمد رسول اللہ غزوہ تبوک کے موقع پر تبوک میں تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ ہاں مسلمانوں، نبی پاک علیہ السلام نے جب صبح کا سورج دیکھا تو اس کی چمک بڑی ہوئی تھی، اس کی روشنی بڑی ہوئی تھی۔ میرے نبی نے جبریل سے سوال کر لیا، اے جبریل یہ تو بتا یہ کیا ماجرا ہے، آج کا سورج بڑا چمکدار ہے۔ فرمایا یا نبی اللہ یہ سورج کی چمک نہیں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ معاویہ ابن معاویہ لیثی کا انتقال ہو گیا اور ان کے جنازے کے لیے اللہ نے آسمان سے 70,000 فرشتے ایسے اتارے ہیں جن کا آج سے پہلے زمین کے اوپر قدم نہیں رکھا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ مدینے میں تبوک میں حضرت جبریل نے جنازہ اٹھایا، سامنے کر دیا، نبی نے نماز جنازہ پڑھائی، جنازے کو وہیں رکھ دیا گیا۔ مسلمانوں یہ کس نے پہنچایا؟ یہ نبی کی غلامی نے یہاں تک پہنچایا۔ حضرت عمرو بن جموح شروع کے اندر شر صدر نہیں ہوا، اسلام لے کر نہیں آئے، ایمان لے کر نہیں آئے۔ بیٹا مسلمان ہو گیا، بیٹے نے کافی سمجھایا لیکن باپ نہ مانا۔ ایک دن بیٹے نے کیا کیا، باپ کے بت کو اٹھایا اور باہر لے جا کر کوڑی پر پھینک دیا۔ باپ کی صبح کو آنکھ کھلی، ارے میرا بت کہاں چلا گیا، میرا خدا کہاں چلا گیا؟ پورے شہر میں ڈھونڈتا ہوا گیا، دیکھتا کیا ہے کہ کوڑی کے ڈھیر میں پڑا ہوا ہے۔ واپس تشریف لائے، اسے لے کر آئے اور اسے دھویا، نہلایا، اسے پاک کیا اور اس کے بعد بت خانے میں رکھ دیا اور یوں فرمایا اے میرے معبود تیرے ساتھ کس نے یہ بدسلوکی کی ہے؟ اگر مجھے پتا چل جائے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ بہرحال کئی مرتبہ ان کے بیٹے نے یہی سلوک کیا۔ ایک دن وہ اپنے بت کے سامنے آیا، اپنے خدا کے سامنے آیا اور ایک لمبی تلوار لے کر آیا اور بت کے سامنے رکھ دی اور یوں کہنے لگا اے میرے معبود میں تیری حفاظت کرتے کرتے تھک گیا، اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میں 70 سال کا ہو گیا، میں تیری حفاظت نہیں کر سکتا۔ ایک کام کرنا، اگر کوئی تیرے ساتھ بدسلوکی کرے، اگر کوئی بدتمیزی کرے، اگر تجھے کوئی اٹھانے آئے تو اس تلوار سے تو اس سے اپنا بدلہ لے لے، اس کی گردن اڑا دے۔ اور یہ کہہ کر جا کر سو گئے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد بیٹا پھر آیا، آ کر دیکھا اچھا آج تلوار رکھی ہے۔ پورے شہر میں گھومے، ایک کتا پڑا ہوا تھا مرا ہوا، ٹانگیں اچھلی ہوئی، اسے پکڑ کر لائے اور بت کو اٹھایا، اس کی ٹانگیں اس کے ساتھ باندھی اور کوڑی پر ڈال دیا۔ باپ اٹھا، صبح دیکھا ارے بت کہاں چلا گیا؟ تلوار رکھی ہوئی ہے، معبود غائب ہے، کہاں چلا گیا؟ عابد ڈھونڈتا پھر رہا ہے، کہاں گیا میرا معبود، کہاں گیا؟ اب جا کر دیکھتے ہیں کیا کوڑی پر پڑا ہوا ہے اور ٹانگیں ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ بندھی پڑی ہے۔ آئے ہائے،
دل پر شرح صدر ہو گیا، اسلام کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔ ارے یہ خدا نہیں ہو سکتا جو اپنی حفاظت نہ کر سکے، اپنی حفاظت نہ کر سکے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام لے آئے مسلمانوں۔ اس کے بعد جنگ کا موقع آیا، یہ کہنے لگے یا نبی اللہ میں جہاد میں جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ بیٹوں نے انکار کیا، منع کر دیا، یا نبی اللہ یہ لنگڑے ہیں، یہ معذور ہیں، انہیں اجازت نہ دو۔ وہ صحابی کہنے لگے یا نبی اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جہاد میں نہ جاؤں؟ میں نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، میری تمنا ہے کہ میں لنگڑے پاؤں کے ساتھ اللہ کی جنت میں سیر کروں۔ میرے نبی نے فرمایا اسے جانے دو، یہ شوقین ہے، یہ جنت کا شوقین ہے۔ مسلمانوں جہاد میں گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کو قبول کر لیا، جام شہادت نوش کیا۔ میرے نبی نے جب ان کی لاش پر گزر کیا تو اعلان فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے صحیح پاؤں کے ساتھ اللہ کی جنت کی سیر کر رہا ہے۔ 70 سال تک بتوں کی عبادت کرتا رہا، 70 سال تک غیر اللہ کی پوجا کرتا رہا، 70 سال تک زنا کیا، چوری کی، ڈکیتی ڈالی، 70 سال تک اللہ کی زمین کے اوپر کفر کیا۔ صرف 1 سال اللہ کے نبی کی غلامی کر لی، 1 سال اللہ کے نبی کے دامن کو تھام لیا، 1 سال نبی کی اطاعت کر لی، نبی کی محبت سے اپنے دامن کو بھر لیا۔ 1 سال کی غلامی نے اللہ کی جنت کے اندر پہنچا دیا۔ مسلمانوں یہ ہے محمد رسول اللہ کی غلامی۔ آج مسلمان کہاں سویا ہوا ہے؟ اس نبی کو کیوں ٹھکرایا؟ اس نبی کے اسوے کو کیوں ٹھکرایا؟ مسلمانوں آ جاؤ، اسی دروازے پر آ جاؤ، اسی راستے پر آ جاؤ۔ اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں کامیابی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بھی روشن کر دے گا، اللہ آخرت بھی روشن کر دے گا۔ ارے مسلمانوں ہمیں خیال ہے تو اپنے بیوی بچوں کا، ہمیں خیال ہے تو اپنی بیوی بچوں کا، ہمیں خیال ہے تو اپنی اولاد کا، ان کے مستقبل کا کیا بنے گا، ان کی آخرت کا کیا بنے گا۔ ارے مسلمانوں کبھی ہم نے سوچا نبی کے غلاموں نے اس دین کے لیے کیا قربانیاں دی؟ کبھی ہم نے سوچا اس دین کے لیے نبی کے صحابہ نے کیا لٹایا؟ ارے مسلمانوں حضرت بشیر ابن عقبہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں میرا بچپن کا زمانہ تھا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، میرا باپ جہاد میں جانے لگا، میرا باپ اللہ کے راستے میں جانے لگا۔ میں نبی کے پاس آیا، یا نبی اللہ میرا باپ جہاد میں جا رہا ہے، میرا باپ جہاد میں جا رہا ہے، میری نگرانی کرنے والا کون ہوگا؟ آئے ہائے، ماں کا سایہ تو ہے ہی نہیں، اکیلے باپ کا سایہ ہے، اب وہی جہاد میں چل دیے۔ صبر کر لیا۔ حضرت بشیر ابن عقبہ فرماتے ہیں میری چھوٹی سی عمر تھی، میں زیادہ عمر کا نہیں تھا، چنانچہ جب یہ قافلہ واپس آیا میرا باپ جہاد میں چلا گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو میں مدینے کے باہر استقبال کے لیے چلا گیا کہ میرا باپ آئے گا، میں اپنے باپ کی گود میں بھر کر اپنے باپ کو بہت سا پیار کروں گا، میرا باپ مجھے پیار کرے گا۔ حضرت بشیر ابن عقبہ کا بیان ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم پورا قافلہ گزر گیا، میں ہر ایک کے چہرے کو دیکھتا رہا، میرے باپ کی شکل مجھے نظر نہ آئی۔ جب پورا قافلہ گزر گیا تو میں نبی کے دربار میں چلا گیا اور نبی سے سوال کیا یا نبی اللہ میرا باپ کہاں چلا گیا؟ میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا۔ حضرت بشیر ابن عقبہ نے بیان کیا میں دوسری جانب آ گیا، یا نبی اللہ میرا باپ کہاں چلا گیا؟ نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ میں تیسری جانب بھی آ گیا، یا نبی اللہ میرا باپ جنگ سے واپس کیوں نہیں آیا؟ میرے نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ میں چوتھی جانب بھی آ گیا، میں نے کہا یا نبی اللہ میرے باپ کا کیا بنا؟ میرے نبی کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، میرے نبی رونے لگے۔ حضرت بشیر ابن عقبہ نے فرمایا یا نبی اللہ آپ کے رونے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ میرا باپ دنیا میں نہیں رہا۔ حضرت بشیر ابن عقبہ نے بیان فرمایا میں نبی کی ٹانگوں سے چپٹ گیا اور یوں کہنے لگا یا نبی اللہ اب میری کون نگرانی کرے گا؟ میرا باپ نہ رہا، میری ماں نہ رہی، یا نبی اللہ اب میری کفالت کون کرے گا؟ میرے نبی سے نہ رہا گیا، شدت غم بڑھ گئی، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا فکر نہ کر،
فرمایا فکر نہ کر، محمد رسول اللہ تیرا ابا ہے اور اماں عائشہ تیری ماں ہے۔ بشیر ابن عقبہ کا باپ اگر یہ سوچ لیتا میرا بیٹا تو اکیلا ہے، میں جہاد میں نہ جاؤں، کیا کروں گا، میرے بیٹے کی نگرانی کون کرے گا، تو یہ دین آج مستق نہ پہنچتا۔ اگر یہ قربانی بشیر ابن عقبہ کے باپ نے نہ دی ہوتی تو یہ اسلام آج یہاں تک نہ پہنچتا، نبی کا یہ طریقہ ہم تک نہ پہنچتا، یہ داڑھی رکھنے والے نظر نہ آتے، یہ قرآن پڑھنے والے نظر نہ آتے، نبی کی سنت کی پیروی کرنے والے نظر نہ آتے۔ ارے ہاں مسلمانوں، اگر یہ صحابہ سوچ لیتے اپنی اولاد کا مستقبل بنانا ہے، اپنی اولاد کا خیال کرنا ہے، اپنی بیوی کا خیال کرنا ہے، رب کعبہ کی قسم اگر انہوں نے گھر کو نہ چھوڑا ہوتا، ان کی بوٹیاں نہ بنائی جاتی، ان کا قیمہ نہ بنایا جاتا، ارے مسلمانوں ہاں انہیں سولی نہ دی جاتی، ہاں مسلمانوں ہاں انہیں لوہے کی آروں سے چیرا نہ جاتا، تو یہ دین ہم تک آج نہ پہنچتا۔ حضرت سعد اسود سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کالے کلوٹے آدمی تھے، ایک مرتبہ نبی کے دربار میں آ گئے اور یہ فرمایا یا نبی اللہ ایمنعنی سوادی و سواد من وجہی من دخول الجنہ، یا رسول اللہ کیا میرا کالا پن مجھے جنت میں جانے نہیں دے گا، یا نبی اللہ کیا میں اپنے کالے پن کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوں گا، یا نبی اللہ میں بڑا کالا ہوں، میں بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں لیکن میرا رنگ کالا، میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا، ہر آدمی رشتہ ٹھکرا دیتا ہے، یا نبی اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا کالا پن مجھے جنت میں جانے سے بھی روک دے۔ میرے نبی نے فرمایا اے ساتھ کیسی باتیں کرتا ہے، تیرا کالا پن جنت میں جانے سے کیوں روکے گا، تو شادی کی بات کرتا ہے، سن۔ میرے نبی نے فرمایا ارے بھائی ہاں عمرو بن وہب ثقفی آئے ہوئے ہیں، کہاں ہے وہ، مدینے کے چودھری تھے، بڑے مالدار تھے اور ان کی لڑکی تو بڑی خوبصورت، نہایت خوبصورت تھی، وہ مجمع میں نہ تھے۔ میرے نبی نے فرمایا اے سعد اسود ادھر آؤ اور جاؤ عمرو بن وہب ثقفی کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا کہ محمد رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو، میرے نبی نے مجھے پیغامبر بنا کر بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اب یہ کالا کلوٹا آدمی خوش ہو گیا، یہ سعد اسود خوش ہو گئے، ارے مزہ آ گیا، مدینے کا چودھری خوبصورت لڑکی، اب تو دن کھل گئے، اب تو مزہ آ گیا، خوشی کے اندر جھوم رہے ہیں، جا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا دیا حضرت سعد اسود نے عمرو بن وہب ثقفی کا۔ اس وقت 4 مالہ بلڈنگ نہیں تھی، ایک کمرہ تھا، باہر نکل کے آ گئے۔ فرمایا کیا بات ہے بھائی، فرمایا رسول انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں رسول کا قاصد ہوں، نبی نے مجھے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ اس نے دیکھا ارے یہ کالا کلوٹا آدمی، فرمایا جا میں تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرتا۔ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے نبی نے نہ بھیجا ہو، یوں ہی آ گیا ہو۔ اب یہ بیچارہ پہلے سے ہی اپنے کالے پن میں احساس کمتری کا شکار تھا، اب اور زیادہ ہو گیا، اب روتا ہوا واپس نبی کے دربار میں چلا گیا، یا نبی اللہ مجھے تو ہم نے بھی ٹھکرا دیا، یا نبی اللہ مجھے تو اس نے بھی منع کر دیا، یا نبی اللہ اب مجھ سے کون شادی کرے گا۔ مسلمانوں بیٹی یہ سن رہی تھی کہ رسول انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس قاصد نے یہ کہا تھا، اس کالے کلوٹے نے یہ کہا تھا میں نبی کا غلام ہوں، میں رسول کا قاصد ہوں، میں نبی کا بھیجا ہوا ہوں۔ بیٹی نے کہا باپ جلدی جا جلدی جا، یا ابا